السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک 6 سال کے بچے کے روزے کا ایسا واقعہ بتانے والے ہیں کہ جس کو سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ جی ہاں دوستو، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ جب تیز گرمی میں ایک 6 سال کے بچے نے روزہ رکھ لیا تو پھر اس کے ساتھ کیا ہوا۔ سن کر آپ حیران رہ جائیں گے، اس لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور آپ کو اچھی لگے تو اپنے دوستوں میں شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ دوستو آج ہم جو واقعہ آپ کو یہاں پر بتانے والے ہیں، یہ واقعہ عراق کے کسی علاقے کا بتایا جا رہا ہے۔ یہاں پر ایک گھر تھا جس میں ایک میاں اور بیوی رہتے تھے۔ یہ زیادہ امیر اور رئیس تو نہیں تھے، مگر اتنے زیادہ غریب بھی نہیں تھے، یعنی کہ ان کا اچھے سے گزارا ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا نوازا ہوا تھا کہ ان کو کسی بھی چیز کی کوئی پریشانی نہیں تھی۔ ان کا ایک 6 سال کا بیٹا بھی تھا جو ان کا اکلوتا تھا۔ اس وجہ سے ماں باپ بچے سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ یہ بچہ بھی بہت ہی نیک اور پرہیزگار تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ کچھ بچے بچپن سے ہی خاص ہوتے ہیں، نیک اور اچھے ہوتے ہیں، جن کے اندر بچپن سے ہی دین سیکھنے کا جذبہ ہوتا ہے اور نیک راہ پر چلنے والے ہوتے ہیں، اور چھوٹی عمر میں ہی ایسا کام کرنا چاہتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ کچھ ایسا ہی بچہ یہ بھی تھا۔ جب بھی رمضان کا مہینہ قریب آتا تو اس بچے کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی کہ میں بھی روزے رکھوں گا، جبکہ وہ بہت چھوٹا تھا، بالغ نہیں ہوا تھا۔ اس وجہ سے اس کی ماں سمجھا بجھا کر اس کو منا لیتی۔ دوستو، جب بچے کی عمر 6 سال کی ہوئی تو شدید گرمی میں ایک بار پھر سے رمضان کا مہینہ شروع ہوا۔ بچے کے اندر جذبہ پیدا ہوا کہ وہ اس بار ضرور روزے رکھے گا۔ گرمی بہت زیادہ تیز تھی، اور تیز بھی اتنی کہ اس گرمی میں بچے بڑوں کے لیے بھی روزہ رکھنا آسان نہیں تھا۔ یعنی کہ اتنی زیادہ تیز گرمی پڑ رہی تھی، مگر اس تیز گرمی میں اس چھوٹے سے بچے نے، جس کی عمر ابھی 6 سال کی ہوئی تھی، وہ کہنے لگا کہ وہ بھی روزے رکھے گا۔ ماں نے اس کو بہت سمجھایا کہ بیٹا گرمی بہت تیز ہے، لو چل رہی ہے، تم سے برداشت نہیں ہو پائے گی، پیاس کی وجہ سے تمہاری حالت خراب ہو جائے گی، تم ابھی بہت چھوٹے ہو، تمہارے اوپر روزے بھی فرض نہیں ہیں۔ ہر طرح سے ماں نے اپنے بیٹے کو سمجھایا، مگر وہ بیٹا نہیں مانا اور ضد کرنے لگا کہ اس کو اس بار تو روزے رکھنے ہی ہیں۔ جب بیٹا بہت زیادہ ضد کرنے لگا تو ماں کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، کل روزہ رکھ لینا۔ اس کے بعد سحری کا وقت ہوا۔ ماں نے اپنے 6 سال کے بیٹے کو بھی اٹھایا اور اس کو بھی سحری کروا دی۔ آج 6 سال کے بیٹے نے روزہ تو رکھ لیا، مگر ماں بہت پریشان تھی کہ اس گرمی کے موسم میں اس کے بیٹے کا کیا حال ہوگا۔ پتہ نہیں اس میں اتنی ہمت اور طاقت کہاں سے آئے گی۔ بس یہی باتیں سوچ کر ماں پریشان ہو گئی۔ مگر دوستو، آپ کو معلوم ہے کہ روزہ رکھنے کی طاقت تو اللہ دیتا ہے۔ بچے نے چاو اور خوشی کے ساتھ روزہ رکھ لیا، نماز پڑھی، قرآن پاک کی تلاوت کی، اور پھر وہ واپس سو گیا۔ سونے کے بعد جب وہ اٹھا تو اس کو عجیب سا لگنے لگا۔ اس کا پیاس کے مارے برا حال ہونے لگا، اس کو چکر آنے لگی۔ تو ماں یہ دیکھ کر پریشان ہو گئی اور کہنے لگی، بیٹا میں نے تجھ سے کہا تھا کہ گرمی بہت زیادہ تیز ہے، تمہاری عمر بھی ابھی چھوٹی ہے، روزہ مت رکھو۔ میں نے تم کو بہت سمجھایا تھا، مگر تم نہیں مانے۔ جب بچے نے اپنی ماں کو پریشان حال میں دیکھا تو ہمت کر کے کہنے لگا کہ امی، میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ خیر، اس کے بعد بچے نے ظہر کی نماز ادا کی۔ اس کے بعد بچے کی حالت اور زیادہ بگڑنے لگی، مگر وہ ہمت کر کے برداشت کرتا رہا۔ ایسے کرتے کرتے 3 بج گئے۔ روزے کی حالت میں بچہ ماں سے طرح کی فرمائشیں کرنے لگا کہ ماں، مجھ کو کھانے میں یہ پسند ہے، میرے لیے افطاری میں یہ کھانا بنا دیجیے، مجھے افطاری میں یہ چیز کھانا ہے۔ اس کے بعد ماں نے بیٹے کی پسند کے حساب سے افطاری کی تیاری کرنی شروع کر دی، اور 4 بجے کے آس پاس افطاری کی ساری چیزیں بنا کر رکھ دی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو تو اس کے گھر کا امتحان لینا تھا۔ اس وجہ سے 5 بجتے بچے کی حالت اور طبیعت اور زیادہ بگڑنے لگی، اس کو بے ہوشی آنے لگی۔ ماں یہ دیکھ کر تڑپ گئی اور اپنے بچے کو سینے سے لگا لیا اور کہنے لگی، بیٹا پانی پی لو، روزہ توڑ دو، تم ابھی بچے ہو، تمہارے اوپر روزہ فرض نہیں ہے، اللہ نے تمہارا روزہ قبول کر لیا۔ یعنی کہ ہر طرح سے ماں نے اپنے بیٹے کو سمجھایا کہ وہ پانی پی لے، مگر بچہ تو اللہ والا تھا۔ اس نے کہا کہ نہیں امی، میں روزہ پورا رکھوں گا، بیچ میں روزہ نہیں توڑوں گا، اور اس نے پانی پینے سے صاف انکار کر دیا۔ اس کے بعد دوستو اچانک وہ بچہ چکر کھا کر گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا۔ یہ دیکھ کر ماں نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا
اور رونے لگی اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگی کہ اے اللہ، ایسا کون سا عمل ہے جو ہم سے رہ گیا ہے جس کی سزا ہم کو مل رہی ہے؟ ایسا کون سا گناہ ہے جو ہم سے ہو گیا ہے جس سے تو ہم سے ناراض ہو گیا ہے؟ اے اللہ، تو مجھے یاد دلا دے۔ وہ عورت اللہ سے دعا کر ہی رہی تھی کہ اتنے میں کسی نے دروازے پر دستک دی اور آواز آئی، اللہ کے نام پر کچھ دے دو، روزے سے ہوں اور 2 دن سے بھوکا ہوں، کھانے کے لیے مجھے کچھ دے دو۔ دوستو، یہ آواز سنتے ہی اس عورت کو خیال آیا کہ وہ ہر نیک کام کرتی تھی مگر غریبوں اور یتیموں کا خیال نہیں رکھتی تھی، یعنی کہ اس گھر کے دروازے پر جو بھی کوئی مانگنے والا آتا تو اس کو یہاں سے کچھ بھی نہیں ملتا، اس کو خالی ہاتھ ہی لوٹنا پڑتا تھا۔ عورت سمجھ گئی کہ شاید اللہ تعالیٰ اس کی اس عمل کی وجہ سے ناراض ہے، اس لیے اس کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ وہ جلدی سے کھڑی ہوئی اور جا کر اپنے گھر کا دروازہ کھولا تو اس نے دیکھا کہ گھر کے دروازے پر ایک فقیر کھڑا ہے جو کہہ رہا ہے کہ وہ روزے دار ہے، بھوکا ہے، اس کو کھانے کے لیے کچھ دے دیا جائے۔ عورت نے جب یہ سنا تو رونے لگی اور روتے روتے وہ اپنے گھر کے اندر گئی اور اس نے جو کچھ بھی افطاری کے لیے بنایا تھا وہ سب کچھ اس فقیر کے حوالے کر دیا اور فقیر کو دیتے ہوئے کہنے لگی کہ بابا، میرے بچے کے لیے دعا کر دو، وہ بے ہوشی کی حالت میں پڑا ہے۔ بابا نے جب پوچھا کہ اس کو کیا ہوا ہے تو اس عورت نے سارا ماجرا اس کو کہہ سنایا۔ دوستو، یہ فقیر کوئی معمولی فقیر نہیں تھا بلکہ وہ تو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا انسان کی شکل میں کوئی فرشتہ تھا جو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا تھا۔ اس عورت نے اپنی اس عمل سے توبہ کر لی تھی اور اللہ کے نام پر سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ اس کے بعد وہ بابا اس عورت کے ساتھ گھر کے اندر گئے اور جا کر اس بچے کے پاس کھڑے ہو گئے اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور دعا کرنے لگے، اے اللہ، اس بچے نے تیری رضا کے لیے اپنی خوشی سے روزہ رکھا ہے، اس کو تو اس کی خوشی عطا کر دے۔ اے اللہ، تو اس عورت پر رحم کر۔ اے اللہ، کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ ظلم کرتا ہے روزے رکھنے والوں پر، اس لیے تو اس بچے کو ٹھیک کر دے۔ دوستو، اتنا کہہ کر اس بابا نے اس بچے پر ایک پھونک ماری کہ اتنے میں اس بچے کی سانس واپس آ گئی اور اس کا چہرہ اس طرح سے چمکنے لگا جیسے کوئی 14ویں کا چاند ہو، اور وہ مسکراتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ یہ دیکھ کر ماں بہت خوش ہوئی اور اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا اور اللہ کا شکر گزار کرنے لگی۔ دوستو، اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ رمضان کے مہینے میں روزے بھی رکھو، نماز بھی پڑھو، اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرو، مگر ساتھ ساتھ ایک وہ کام بھی کرو جو آپ پر فرض ہے۔ آپ غریب لوگوں کا خیال بھی کرو، ان کی مدد بھی کرو، یعنی کہ آپ زکوٰۃ کی ادائیگی بھی کرو، صدقہ اور خیرات بھی کرو۔ اللہ نے جو کچھ بھی آپ کو تھوڑا بہت عطا کیا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ غریبوں میں ضرور تقسیم کرو۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ خرچ کرو گے تو تبھی اللہ خوش ہوگا۔ اللہ تو آپ کی نیت کو دیکھتا ہے۔ اگر آپ تنگی میں ہو تو صرف ایک کھجور سے ہی کسی کو روزہ افطار کروا دو، تب بھی اللہ خوش ہو جائے گا۔ اس کا بھی اتنا ہی زیادہ ثواب ہے جتنا ایک امیر آدمی اپنا سونا خیرات کرتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ سچی نیت سے ایک چھوٹی سی بھی کوئی چیز اللہ کی بارگاہ میں دیتے ہیں تو اس پر بھی آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ اس لیے آپ اس کام کو رمضان کے پاک مہینے میں کریں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو دل سے ایک لائک کر دیجیے گا، اور اگر آپ چینل پر پہلی بار آئیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے۔ تو پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔